الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال في موضع آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حضرات گرامی، یہ خطبہ جو آپ کے سامنے اس وقت پڑھا گیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا خطبہ ہے جو نکاح کی مجلس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دولہا کے سامنے پڑھتے تھے. یہ خطبہ ہمارے سماج میں ایک رواج کے طور پر قاضی صاحب کی زبان سے ہم سن لیتے ہیں اور اس کی جو روح ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل رہ جاتا ہے چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. حالانکہ اس خطبے میں شوہر بیوی کی اس زندگی کے تعلق سے جس کی شروعات آج سے اس وقت سے ہونی ہے، آقا علیہ السلام نے نصیحتوں کا ایسا گلدستہ پیش کیا ہے جس پر اگر شوہر بیوی عمل کر لیں تو ان کی دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے. اس لیے بہت اختصار اور جامعیت کے ساتھ اس خطبے کے پیغام کو اردو زبان کے اندر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ حضرات بہت سنجیدگی کے ساتھ سنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیغام سے پہلے یہ بات ذہنوں میں تازہ کیجئے کہ جس نکاح کی تقریب میں آپ اس وقت بیٹھے ہیں، یہ نکاح کوئی رسمی، رواجی یا جنسی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ نکاح حکم ہے اس رب کا جس کے ہم سب بندے ہیں. اللہ رب العزت کا فرمان ہے انکحوا الایام منکم، اے لوگو تم میں سے جو بے نکاح لوگ ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو. لڑکا لڑکی جوان ہو گئے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر سکتے ہیں، شوہر بیوی اور بیوی شوہر کے حق کو ادا کر سکتے ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ اس کا نکاح کرو. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کے ذریعے سے انسان کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. انہو اغض للبصر واحسن للفرج. حضور فرماتے ہیں کہ نکاح کرو اے جوانوں، اس لیے کہ اس سے عزت و آبرو محفوظ ہوتی ہے اور نگاہ محفوظ ہوتی ہے. اور جو آدمی نکاح نہیں کر سکتا، اتنی حیثیت نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں فعلیہ بالصوم، تو اسے روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ روزہ یہ ڈھال ہے، اس سے وہ شیطان اور نفس سے اپنی حفاظت کر سکے گا. تو یہ حکم ہے اللہ رب العزت کا. اور پھر سرکار دو عالم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے اربع من سنن المرسلین، کہ 4 کام اللہ کے تمام پاکیزہ پیغمبروں کی سنت ہے. الحیاء والتعطر والسواک والنکاح. وہ 4 کام یہ ہیں کہ آدمی حیا کرے، آدمی خوشبو لگائے، مسواک کرے، اور چوتھا کام یہ ہے کہ نکاح کرے. اور پھر نکاح کی اہمیت اس درجے بتائی گئی
کہ حضور نے اس کی نسبت اپنی طرف کی. آقا فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح کرنا یہ میرا پاکیزہ طریقہ ہے. اور ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا من احب فطرتی فلیستن بسنتی، کہ جو آدمی میری فطرت کو یعنی محمد الرسول اللہ کی فطرت کو اور ان کی خصلت کو اپنانا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ میری سنتوں پر عمل کرے. وَإِنَّ مِن سُنَّتِي النِّكَاحِ، اور میری سنتوں میں سے نکاح کرنا بھی ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، تمام انبیاء کرام کا پاکیزہ طریقہ ہے. نکاح دو اجنبیوں کے درمیان ہوتا ہے، اور دو اجنبی اچھی زندگی گزار سکیں اس کی ظاہر سے بات ہے کچھ اصول ہوں گے، ضابطے ہوں گے. رسول پاک علیہ السلام نے اس خطبے میں اسی اصول اور ضابطے کو بیان فرمایا. اور نکاح کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی کیجئے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعہ میں خطبہ ہوتا ہے، عیدین میں خطبہ ہوتا ہے. ایسے ہی جب حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو عرفات میں بھی جو امام حج ہوتا ہے وہ خطبہ دیتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے نکاح میں بھی خطبہ ہوتا ہے. شریعت ایک خاموش پیغام دینا چاہتی ہے کہ تمہارا جمعہ، تمہارے عیدین، تمہارا حج جتنا زیادہ اللہ کی نکاح میں قابل عظمت ہے، اللہ رب العزت کی نظر میں یہ قابل احترام ہے. نکاح کی یہ تقریب بھی اور نکاح کا یہ مرحلہ بھی بہت ہی زیادہ اہم ہے. اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی مجلس میں خطبہ بھی ارشاد فرمایا. اس خطبے میں نبی علیہ السلام نے بنیادی طور پر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد، اللہ کی تعریف کے بعد قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھی. تینوں آیتوں کے اندر فیملی لائف اور شوہر بیوی کی ازدواجی زندگی کے تعلق سے جو قیمتی ہدایات ہیں اس کو اگر خلاصے کے طور پر نچوڑا جائے، سمٹا جائے، تو 3 پیغامات کے اندر اس کو سمیٹا جا سکتا ہے. پہلی نصیحت اچھی زندگی کے لیے شوہر اور بیوی کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی. قرآن مجید کی 3 آیتوں کے اندر اس میسج کو، اس پیغام کو دہرا کر دیا گیا کہ اچھی زندگی چاہتے ہو تو اللہ کا ڈر اپنی زندگیوں میں پیدا کرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے. کتنا ڈرنا چاہیے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کما انتم ترکتم الکفر والشرک اترکوا المعاصی کلھا، کہ جس طریقے سے ایک مسلمان اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہے کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. کوئی مسلمان اپنی جان دینا تو گوارا کرتا ہے لیکن کسی غیر کے سامنے اس کا ماتھا جھک جائے یہ اسے گوارا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح تم کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہو تمام گناہوں کو چھوڑ دو. تو اچھی زندگی کا پہلا میسج یہ ہے کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں، خوشگوار زندگی چاہتے ہیں، وہ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں. رات کے وقت تنہائی میں شوہر بیوی موجود ہیں، شوہر بیوی پر زیادتی کرے یا بیوی شوہر پر ظلم کرے، کون دیکھنے گیا؟ اللہ کا ڈر اگر دونوں کے اندر ہوگا تو اس تنہائی میں بھی ایک دوسرے کے حق کو ادا کریں گے اور ایک دوسرے کو کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچانے سے بچیں گے. تو یہ پہلی نصیحت ہے. دوسری نصیحت کا تعلق سماج سے، والارحام، رشتوں کا احترام کرو. ظاہر سی بات ہے شوہر بیوی کا جو یہ رشتہ ہے یہ آگے پوری ایک فیملی کی بنیاد ہے. نکاح کا ایک مقصد جہاں یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں، وہی نکاح کا مقصد ہے کہ انسان کی نسل آگے بڑھے اور اس کی شروعات ہونی ہے نکاح کے ذریعے سے. تو ظاہر سی بات ہے جب نسل آگے بڑھے گی تو ایک دوسرے کے حقوق بھی ہوں گے اور پھر انسان آپس میں، سماج میں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان رہتا ہے. تو پیارے آقا فرماتے ہیں والارحام، کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم رشتوں کا احترام کرو. ہمارے یہاں یعنی کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج میں جب رشتوں کی بات آتی ہے تو ہم لوگ صرف خون کے رشتوں کو رشتہ سمجھتے ہیں. ہمارے باپ، دادا، ماں، دادی، نانی، خالہ، پھوپھی، یہ رشتہ قابل احترام سمجھا جاتا ہے. ہماری سماج کی بدقسمتی یہ ہے کہ نکاح کے بعد لڑکی کا شوہر کے خاندان سے جو رشتہ بنتا ہے یا لڑکی کا اور شوہر کا لڑکی کے خاندان سے جو رشتہ بنتا ہے جس کو سسرالی رشتہ کہتے ہیں اس کا احترام ہمارے یہاں نہیں ہوتا. حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر رشتوں سے مراد جہاں باپ سے بننے والا رشتہ ہے وہیں المراد بالارحام الاقرباء من جہت الآباء ومن جہت النساء، تفسیر کی روایت ہے کہ عورتوں سے جو رشتہ تمہارا بنا وہ بھی قابل احترام ہے. یعنی
آج سے نکاح کے بعد اب شوہر کی ذمہ داری ہوگی کہ بیوی کی جو بہنیں ہیں، اس کے جو بھائی ہیں، اس کے جو ماں باپ ہیں، ان تمام کے ساتھ عزت و سلوک کا اور احترام کا وہ برتاؤ کریں جو انسان اپنے باپ ماں، اپنے بھائی بہن کے ساتھ کرتا ہے۔ ایسے ہی جو بچی ان کے نکاح میں آ رہی ہیں اور یہ سسرال جائے گی تو وہاں پر اپنے ساس سسر، دیور نند اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ وہی برتاؤ کریں جو یہ نکاح سے پہلے اپنے باپ ماں، بھائی بہن کے ساتھ کرتی آ رہی ہیں۔ یہ جب ہوگا تو خاندان کے اور گھروں کے جو رشتوں کی شکایتیں ہم اور آپ سنتے ہیں، یہ شکایتیں بند ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ دوسری نصیحت ہے کہ رشتوں کا احترام کیا جائے۔ تیسری نصیحت، اللہ فرماتے ہیں قولوا قولا سدیدا، زبان سے ہمیشہ سچی، اچھی، میٹھی بات بولو، وہ باتیں جس سے رشتہ مضبوط ہو، جس سے دل جڑے، جس سے دلوں کے اندر پختگی آئے، ایسی باتیں بولو۔ وہ باتیں جس سے رشتوں میں دراڑ پیدا ہو، فیملی لائف ٹوٹے، خاندان کے رشتے بکھریں، ایسی گندی اور غلط باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھو۔ دیکھیں زبان کسی بھی رشتے کو بنانے کی بھی جڑ ہے اور کسی بھی رشتے کو خراب کرنے کی بھی جڑ ہے۔ شوہر بیوی کا رشتہ چونکہ مضبوط اور کانٹریکٹ ہے اور مضبوط رشتہ ہے، اس لیے نکاح کی مجلس میں شوہر بیوی کو پیارے آقا علیہ السلام نے پابند کر دیا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ سچی، اچھی اور میٹھی زبان کا استعمال کریں۔ اور فرمایا گیا کہ یہ جو نصیحتیں ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ بڑی کامیابی کو پا لیتا ہے۔ لہذا شوہر بیوی کو بھی چاہیے کہ دنیا اور آخرت کی بڑی کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے ان باتوں پر عمل کریں۔ پھر آقا علیہ السلام ہم سب کے مربی ہیں، معلم ہیں، ہمیں انہوں نے لائف اسٹائل اور جینے کا طریقہ سکھایا ہے۔ زندگی کے تمام مرحلوں میں ان کی ہدایات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب کبھی نکاح کرنا ہو سماج میں کسی کا بھی، اپنا یا کسی بچی کا یا کسی کا بھی، تو نکاح میں مال کا کم خرچ کرو، نکاح سادہ کرو، کیونکہ جس نکاح کے اندر مال کا کم خرچ ہوتا ہے اس نکاح میں اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتا نیسرہ مؤونہ، اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں مال کا کم سے کم خرچ ہو۔ نکاح سستا ہوگا تو سماج میں کسی کی بھی بیٹی بوجھ نہیں بنے گی اور سماج ڈھیر ساری بے حیائیوں سے ہمارا بچ جائے گا۔ اللہ رب العزت ان پیغامات پر شوہر بیوی کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم جناب محمد زبیر صاحب کی صاحبزادی عزیزہ نفیسہ خاتون کا نکاح حاضرین مجلس کے سامنے اور نامزد گواہان جناب شفیع الرحمان صاحب ولد جناب محمد قربان صاحب مرحوم حسن پور اور جناب ابوالکلام صاحب ولد جناب محمد تسلیم صاحب مرحوم الپورہ کی موجودگی میں مہر 31,051 روپیہ بشکل زیور کے بدلے میں نے آپ کے ساتھ کیا، آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ عزیزہ نفیسہ خاتون بنت جناب محمد زبیر صاحب کا نکاح حاضرین مجلس کے سامنے اور نامزد گواہان جناب شفیع الرحمان صاحب حسن پور اور جناب ابوالکلام صاحب الپورہ کی موجودگی میں مہر 31,051 روپیہ بشکل زیور کے بدلے میں نے آپ کے ساتھ کیا، آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما بالخیر۔ ألف اللهم على الخير بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء رب أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين یا مؤلف القلوب، یا اللہ تیرے حکم اور تیرے نبی کے پاکیزہ طریقے کے مطابق جو نکاح ہوا ہے مولا کریم اسے قبول فرما لے۔ یا اللہ اس نکاح کے ذریعے سے شوہر بیوی کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ اس نکاح کے ذریعے سے دونوں خاندان کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ شوہر بیوی اور خاندان کے رشتے جن اعمال و اخلاق سے مضبوط ہوتے ہیں وہ تمام انہیں عطا فرما دے۔
مولا کریم شوہر بیوی اور خاندانوں کے رشتے جن گندے اعمال و اخلاق سے، جن گندی باتوں سے بگڑتے ہیں، ان تمام گندی باتوں سے، گندی چیزوں سے اس جوڑے کو، تمام جوڑوں کو، دونوں خاندان کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے، پکڑ کر اپنی طاعت پر لگا دے۔ یا اللہ اس جوڑے کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا مددگار بنا دے۔ یا اللہ شوہر بیوی دونوں کو ایک دوسرے کی عزت و عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے مودت و محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جذبہ ترحم پیدا فرما دے۔ یا اللہ اس نکاح کے نتیجے میں اچھے ثمرات پیدا فرما دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر بیوی کو جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، مولا کریم اس طرح ان کا زندگی گزارنا آسان فرما دے۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر بیوی کو جو دعائیں دی ہیں، ان تمام دعاؤں میں ان کو پورا حصہ عطا فرما دے۔ مولا کریم اس مجلس میں جو لوگ موجود ہیں، سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورے فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، اور ہمیں ہماری نسلوں کو اپنے اپنے وقت میں ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.